کل میں نے نماز کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں خدا کی بندگی کا سب سے بڑا اظہار ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اس عظیم نعمت کو پریکٹیکلی ضائع کر دیتے ہیں۔ چاہے ہم اسے پڑھیں لیکن پھر بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کی کمپلین ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کی بھی کمپلین ہے جو نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں، یعنی جنہیں پوری نماز ترجمے سے آتی ہے۔ میں آج اس کا علاج عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اس کا علاج یہ ہے کہ میں نے اس طرح توجہ دلائی تھی کہ ایک تو نماز کے لازمی اذکار ہیں، وہ حضور نے بطور سنت جاری کیے ہیں، جس طرح نماز جاری کی ہے یہ اذکار بھی جاری کیے ہیں، ان کو بدلا نہیں جا سکتا، ان کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنا ہوگا۔ وہ میں بیان کر چکا ہوں کیا ہے پچھلی میسج کے اندر۔ لیکن جو اذکار حضور خاموشی سے ادا کرتے تھے، جیسے رکوع میں، سجدے میں، بعض اوقات قیام میں بھی، اسی طریقے سے قعدے میں بیٹھ کے جو حضور اذکار پڑھتے تھے، کبھی کسی نے پوچھا تو حضور نے بتا دیا، کبھی کسی نے حضور کو پڑھتے ہوئے سن لیا، کبھی اس طرح ہوا کہ حضور نے آگے بڑھ کے اپنی طرف سے لوگوں کو متوجہ کر دیا، کبھی کسی صحابی سے حضور نے سنا تو حضور نے اس کی تصویب کر دی۔ ان سارے ذرائع سے ہم تک یہ اذکار پہنچے ہیں، اس لیے بڑے مقدس ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے، بہترین ہیں یہ اذکار، اس لیے کہ حضور نے ان کو بیان کیا، یہ تصویب کی ہے۔ لیکن اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، دعاؤں کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ اصل میں یہ اذکار فکس نہیں تھے، حضور مختلف مواقع پر مختلف اذکار کرتے تھے۔ اس طرح ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں شریعت کے پہلو سے جاری نہیں کیے گئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی اپنی مناجات تھی، حضور کا اپنا ذکر تھا جو حضور اپنی زبان میں کر رہے تھے۔ چنانچہ یہیں سے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اگر چاہیں تو ان مواقع پر خود اپنی طرف سے بھی خدا کی یاد کا، اس کی حمد تسبیح تعریف کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک ایسا کرنا غلط نہیں ہوگا، بلکہ علماء کا جو گروہ یہ سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ تاہم اگر کسی کا اس پر اطمینان نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، فرائض میں جس طرح وہ چاہے پڑھ لے، لیکن نوافل میں اس کا اہتمام ضرور کرے۔ اس کے بعد آپ کو ایک زندہ نماز کا تجربہ ہوگا، یعنی جس وقت آپ اپنی زبان میں خدا کو یاد کریں گے، اس سے مکالمہ کریں گے، اس کی حمد تسبیح تعریف کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کی نماز ایک بالکل مختلف نماز ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ دو چیزیں مزید شامل نہ ہوں۔ ایک یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زبردست جذباتی وابستگی ہو۔ جذباتی وابستگی کے بغیر آپ خدا کو یاد کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یاد کا تعلق جذباتی وابستگی سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہوتی جو آپ کہہ دیں، یعنی آپ کے جذبات کو ابال ہوتا ہے جو الفاظ کی شکل میں باہر آتا ہے۔ جذبات نہ ہوں تو انسان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے تو دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں مسئلہ پیش کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کی حمد تسبیح تعریف، شکر، کبریائی کا بیان، مدح، ثنا، یہ کرنے کے لیے تو جذبات چاہیے۔ اور دوسری چیز، انسان کے اندر تفکر کی عادت ہو، غور و فکر کی عادت ہو، اس کا علم وسیع ہو۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے جسم میں 37 ٹریلین سیلز ہیں، تو پھر آپ رکوع میں جاتے وقت کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار، میں اپنے وجود کے 37 ٹریلین سیل سمیت آپ کی بارگاہ میں جھک گیا ہوں۔ میرے سارے خلیات، 37 ٹریلین جن کی تعداد ہے، 37 کھرب، سب کے سب جھک گئے ہیں، اور میں ان کو مجبور کر کے آپ کے سامنے جھکا رہا ہوں، آپ کی کبریائی، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی کے اعتراف میں۔ ایک بندہ عاجز اس سے زیادہ آپ کو کیا پیش کرے؟ تو یہ اسی وقت آپ کی زبان سے نکلے گا نہیں جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں کہ خدا کی بڑائی، اس کا اقتدار اس کائنات میں کس کس پہلو سے قائم ہے، اس نے کتنی عجیب و غریب یہ کائنات بنائی ہے، اس کی کیسی صنائی ہے، کیسے کمالات ہیں، یہاں ستارے کتنے ہیں، یہاں پر کائناتیں کیسی ہیں، یہاں پر کہکشائیں کتنی ہیں، یہاں پر جانداروں کی تخلیق میں، موجودات کی تخلیق میں کیا کیا معاوضے ہیں جو رونما ہو رہے ہیں۔ تو غور و فکر، تدبر، علم اور جذبات، یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کے بعد پھر زندہ یاد وجود میں آتی ہے، اور پھر وہ نماز وجود میں آتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔